فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگ و دوستو، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ مبارک مہینہ مغفرت والا، رحمت والا، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، ایمان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کے اعمال کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری اور ہمارے ماں باپ کی اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے احسانات ہیں. اگر ہم سوچیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کے احسانات کو بندہ شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا. سوچیں اللہ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ گزشتہ سال سے لے کر اب تک ہمارے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، جاننے والوں میں کتنے ایسے تھے جو گزشتہ رمضان میں نہیں تھے. اللہ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے. اس کا شکر یہ ہے کہ ہم اس کو غنیمت سمجھیں، ان اوقات سے ہم فائدہ اٹھا لیں. ابھی تو الحمدللہ رمضان المبارک کا ایک بہت بڑا حصہ گزر چکا ہے. آخری کچھ ایام باقی ہیں. آخری دنوں میں دو اعمال بڑے اہتمام سے ہمیں کرنے ہیں. ایک احتساب کرنا، جائزہ لینا. جائزہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت مجھے میری زندگی میں دی تھی، رمضان، مغفرت کے لیے، تقوی حاصل کرنے کے لیے، زندگی کو صحیح ترتیب پر لانے کے لیے. میری زندگی اس پر کہاں تک پہنچی؟ ایک تاجر تجارت میں بغیر جائزے کے آگے نہیں بڑھتا. ہمیشہ جس تجارت میں جائزہ نہ ہو، جس تجارت کے اندر احتساب نہ ہو، وہ جو ہے آگے نہیں بڑھتی. یہ ایک تجارت ہے. اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اللہ نے ہمیں قیمتی لمحات دیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے رمضان دیا ہے. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ سب سے پہلے کہ اس رمضان میں مجھے کیا ملا. یہ چیز ہمیں جائزہ لے آدمی. جب جائزہ لیں گے تو دو باتیں آئیں گی. ایک بات یہ ہوگی کہ کچھ اعمال ہیں جو اللہ کی توفیق سے اللہ نے ہمیں کرنے کی توفیق دی، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. عمل کی توفیق پر شکر ہو جائے. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے روزہ رکھنے کی توفیق دی، تیرا شکر ہے نماز پڑھنے کی، تراویح پڑھنے کی، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق. شکر. اللہ کو شکر بہت پسند ہے. شکر سے آدمی کی حفاظت ہو جاتی ہے. شکر سے بڑائی نہیں آتی. شکر کا مطلب کیا ہے؟ اس کے کرم سے ہوا، اس کی توفیق سے ہوا، اس کے فضل سے ہوا، اس میں میرا کیا دخل ہے؟ اور شکر جب ہٹتا ہے تو آدمی جو ہے عمل کر کے بڑا بنتا ہے، عمل پر ناز آنے لگتا ہے، اور یہ چیز بندے کو عمل کرتے ہوئے اللہ سے دور کر دیتی ہے یہ چیز. تو اس لیے ہمیشہ اے اللہ شکر، توفیق کے ملنے پر شکر یا اللہ. دوسری جو چیز ہے، جیسے کرنا تھا کیا ہم نے کیا؟ جس طرح روزے رکھنے تھے اس طرح کیا میں نے رکھے؟ جس طرح قرآن پاک پڑھنا تھا کیا میں نے پڑھا؟ یہ تو پکی بات ہے کہ جیسے عمل کا حق ہوتا ہے ویسے کوئی نہیں کر سکتا. اس کے لیے ہمیں بہترین عمل استغفار دیا گیا. استغفار کیا ہے؟ صابن کی طرح ہے. کوئی چیز گندی ہو جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ صابن لگا کے واش کر دیتے ہیں. تو عمل ہمارا، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری تلاوت، ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی مرتبہ نماز میں ہم باہر چلے گئے، آ گئے. کتنی مرتبہ قرآن پڑھتے پڑھتے ہمارے پاس دنیا کے کام میں. ہم خود دیکھیں کیسے ہم عمل میں کتنا غافل رہتے ہیں، تو عمل کے باہر تو ہماری حالت کیا پوچھے. یہ ہر آدمی اپنے عمل کے بارے میں جانتا ہے.
یہ عمل میں اللہ کے دربار میں پیش کروں، یہ تو اس لائق نہیں ہے، لیکن استغفار، جب بندہ عمل کے ساتھ استغفار کو جمع کرتا ہے تو بندے میں امید پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں یہی چیز دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ شیطان مایوسی پیدا کراتا ہے، بھئی اللہ تعالیٰ کے شائع نشان کیسے عمل کر سکتے ہو آپ، وہ تو بہت بڑا ہے، کچھ بھی نہیں، بس چھوڑ دو۔ یہ مایوسی نہیں ہے، امید ہو۔ امید کیا ہے؟ اللہ بڑا مہربان ہے، توفیق اس نے دی ہے، ضرور میرے اندر کوتاہی ہے، میرے عمل میں ضرور کمی ہے، ہاں میں کبھی اپنے عمل پہ ناز نہیں کرتا، لیکن انشاءاللہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اس معافی پر اللہ اسے قبول کرتے ہیں۔ اللہ سے بڑا قدردان کوئی نہیں، یاد رکھے، اللہ سے بڑا۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں قحط پڑا، تو ایک آدمی جو ہے نا حضرت کے پاس، ہارون رشید کے پاس کچھ لینے کے لیے جو ہے پہنچا۔ راستے میں اسے خیال آیا کہ میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں تو کچھ نہ کچھ ہدیہ لے کر جاؤں، تو اس کے پاس ایک برتن میں پانی پڑا ہوا تھا، چلو پانی لے جائیں۔ وہ پانی جو ہے کئی دنوں تک جمع رہنے کی وجہ سے اس میں جو ہے جھاگ، کچرا، بدبو آ گئی تھی۔ وہی لے کے ہارون رشید کے پاس پہنچا، اور جب دربار میں پہنچ کر اس پانی کو، جب برتن کو کھولا تو اس کی بدبو جو ہے نا دربار میں محسوس ہوئی۔ لیکن ہارون رشید جو ہے نا بڑے قدردان تھے، انہوں نے وہ اپنے تخت سے نیچے اترے اور اتر کر اس کو بڑے اکرام سے اس کو لیا، ہدیہ ہے۔ لے کر کیا کیا؟ کہنے لگے اس کو ایک کام کرو، دریائے فرات کے پاس لے جاؤ اور وہاں کا بہترین پانی اسے پلاؤ، اور ہماری طرف سے اس کو خوب ہدیہ دو۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ یہ واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہارون رشید جو ہے ایک انسان ہے، لیکن اس کا اکرام اور اس کے اخلاق دیکھو کہ ایک دیہاتی کے بدبودار گندے پانی کو قبول کر کے بہترین نعمتوں سے اس نے نوازا۔ اللہ تعالیٰ تو اجود الجواد ہے، اکرم الاکرمین ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ہمارے عمل میں اخلاص کی کمی، کوتاہی، سب کچھ ہے۔ اسی لیے دوستو ہمیشہ عمل کے آخر میں استغفار۔ سب سے آخری جو سورت قرآن پاک کی جو نازل ہوئی وہ سورہ نصر ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ یہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں ایک پیغام دے رہے، ایک خاموش اشارہ ہے، اللہ نے آپ کو جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام پورا ہو گیا۔ اب آپ کی زندگی کے آخری اوقات ہیں، اس میں آپ اللہ سے استغفار کریں۔ زندگی کے آخری وقت میں استغفار، نماز کے آخر میں استغفار، رمضان کے آخری دنوں میں استغفار، حج کے آخری عمل میں استغفار۔ یہ کیوں؟ اس موقع پر ہمارے جو ایام ہیں، جو عمل ہم کر رہے ہیں، اس میں کثرت سے استغفار کو لائیں، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ۔ یا اللہ بس نہیں کر سکے، یا اللہ حق نہیں ادا کر سکے، بس یہی اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر دو شخص تھے، ایک آدمی جو ہے بڑا عبادت گزار، بہترین عبادت کرنے والا، اس کی عبادتیں ایسی تھی کہ اللہ نے اس پر بادل کو جو ہے نا، جہاں وہ جاتا بادل اس پر سایہ کرتا تھا۔ سوچیں اس کی عبادت کیسی ہے کہ اس کے لیے اللہ نے بادل کو اس کے تابع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ صحابہ کو سنا رہے ہیں۔ ابو داؤد شریف میں واقعہ ہے کہ ایک آدمی دور سے بیٹھ کر دیکھ رہا تھا، گنہگار تھا، خطاکار تھا، کہ کیسے اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا کتنا پیارا ہے کہ اس کی عبادت پر اللہ نے اس پر جو ہے نا سایہ ڈال دیا بادل کا۔ کیسے؟ ذرا سا اس کے پاس میں بیٹھ جاؤں تھوڑی دیر، اس کی صحبت حاصل کر لوں، اس کے ساتھ میں بیٹھ جاؤں۔ تو وہ آیا اس کے پاس، بس اس کی صحبت حاصل کرنے کے لیے، اس کے پاس بیٹھنے کے لیے۔ تو وہ جو آدمی تھا اس کے دل میں گھمنڈ آ گیا، ارے یہ گنہگار، سیاہ کار، یہ گنہگار، یہ میرے پاس۔ اس نے دھتکار، ہٹو یہاں سے، ہٹو، چلو یہاں سے ہٹو۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی پر وحی بھیجی، ان دونوں سے کہو کہ از سر نو عمل شروع کرو،
اس عابد سے کہو کہ تیرے گھمنڈ نے ساری عبادت کو برباد کر دیا، اور اس خطاکار سے کہو کہ تیری ندامت نے تجھے توبہ کی توفیق دے دی۔ تو اللہ کو پسند کون ہے؟ گنہگار شرمندہ، جو شرمندہ ہو، جس کے اندر احساس ندامت ہو۔ ہاں عمل، کیونکہ بعض مرتبہ ہوتا کیا ہے، عمل کرتے ہوئے عمل کا کبر آ جاتا ہے۔ ہاں میں اتنا صدقہ کیا، میں اتنا ڈونیشن دیا، میں اتنا کام کیا، میں اتنی تلاوت کی، میں اتنا، یہ چیز ہماری اسی لیے استغفار ہے۔ تو اسی لیے دوستو یہ دو چیزیں میں نے عرض کی۔ سب سے پہلے ہم تنہائی میں بیٹھ کر جائزہ لیں، یا اللہ اس ماہ مبارک میں آپ نے روزے فرض کیے تھے اور اس روزوں سے آپ تقوی دینا چاہتے تھے، مجھے میری زندگی میں تقوی کتنا ملا، میری زندگی میں تقوی کتنا ملا؟ دوستو بہت بڑی نعمت ہے تقوی، بہت بڑی نعمت ہے تقوی، تقوی سے بڑی نعمت نہیں۔ اور تقوی ایک صفت ہے، ایک کوالٹی ہے، ایک مزاج ہے۔ اس مزاج کے ساتھ دیکھیے ایک بات یاد رکھیں، عمل جو ہے نا، کوئی بھی عمل ہو، عمل اصل میں کوالٹی پیدا کرتا ہے۔ عمل اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ اس سے اپنے اندر وہ کوالٹی پیدا کرے، وہ صفت پیدا کرے۔ ذکر اس لیے دیا ہے کہ آپ ذاکر بنے۔ ایک آدمی کو سچ اس لیے کہا سچ بولو تاکہ صادق بنو۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ ایک عمل ہے، برا عمل، لیکن جھوٹ بولتے بولتے جھوٹا بنتا ہے۔ جھوٹا ایک کوالٹی ہے، ایک صفت ہے، جیسے سچائی ایک صفت ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ عمل پہلا اسٹیپ ہے، عمل پہلا اسٹیپ ہے، صرف عمل ہی اصل نہیں ہے۔ اس عمل سے عمل کی کوالٹی پیدا کرنا، اس عمل سے عمل کی صفت پیدا کرنا، وہ صفت ہم قبر میں لے کے جائیں گے، وہ صفت ہم آخرت میں لے کے جائیں گے، عمل کوئی لے کے نہیں جائے گا۔ یاد رکھیں حدیث میں آتا ہے اذا مات الانسان انقطع عمل، جب انسان مرتا ہے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، نماز بند، روزہ بند، زکوٰۃ بند، سب بند، لیکن جو عمل کی کوالٹی پیدا ہوئی ہے وہ کوالٹی قبر میں جائے گی، وہ کوالٹی جو ہے قیامت کے دن حشر کے میدان میں وہ کوالٹی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ ہیں صاحب قرآن، یہ ہیں جو ہے تقوی والے، یہ ہیں ذکر والے، یہ ہیں جو ہے نماز والے۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ ان للجنت ثمانیۃ ابواب، حدیث میں فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے کا نام ہے۔ ایک دروازے کا نام باب الصلاۃ، باب الصدقہ، باب الذکر، باب الجہاد، باب التوبہ، باب، یہ سارے جس کی جو کوالٹی ہے اللہ قیامت کے دن اسے یہ اعزاز دیں گے کہ بھئی تم ہمارے پاس آؤ۔ کیونکہ آدمی سب کام کرتا ہے لیکن بعض چیزوں میں آدمی کی اسپیشلٹی ہوتی ہے۔ کسی کا تعلق خاص قرآن پاک سے ہوتا ہے، کسی کا زیادہ وقت ذکر میں ہوتا ہے، کسی کا زیادہ وقت توبہ اور استغفار میں، ہر کام کرتے ہوئے۔ تو جس کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ حدیث سن رہے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے کہ 8 دروازے اس کو بلائیں؟ فرمایا ابو بکر خوشخبری ہو، تم وہ ہو کہ جنت کے 8 دروازے تمہیں پکاریں گے کہ جنت ابو بکر تم ہمارے دروازے میں آؤ۔ اس امت کے سب سے بہترین آدمی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر چیز عمل ہم کرتے ہیں۔ ہم نے نماز پڑھی، نماز کی کوالٹی صفت ہمارے اندر آ جائے، یہ آئی نہیں آئی۔ ہم نے روزہ رکھا، یہ روزہ عمل ہے۔ اب چاند دکھنے کے بعد روزے بند، لیکن روزے والی جو کوالٹی ہے وہ 11 مہینے چلے گی۔ وہ اس صفت کے ساتھ میں گھر پہ بھی، جاب پہ بھی، بیوی بچوں کے ساتھ بھی، دوستوں کے ساتھ بھی، مسجد پر بھی، ہر جگہ اس کوالٹی سے رہوں گا میں۔ عمل ختم لیکن کوالٹی ختم نہیں ہوتی، یہ ہماری تربیت ہے۔ اللہ اسی لیے دوستو ہمیں ذرا کیا ہے معلوم، ہم عمل کے ساتھ یہ سوچیں کہ اس عمل سے اللہ میری کیا تربیت کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ عمل اسی وقت تربیت کرے گا جب عمل پر میں جموں گا، اور اسی کا نام ہے استقامت۔ استقامت کہتے ہیں 2 چیزیں بڑی خطرناک ہیں، ایک حالات اور دوسرا انوائرمنٹ۔ یہ ہمارے 2 دشمن ہیں، ایک حالات اور ایک ماحول۔ ان 2 سے تأثر لیے بغیر آدمی عمل پر جمے، اس کو کہتے ہیں عمل پر استقامت ہونا۔ حالات سمجھتے ہیں نا؟ حالات کا مطلب یہ ہے کہ بیماری ایک حال ہے، شادی کا موقع ایک حال ہے، حالات مختلف قسم کے انسان پر۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں،
گھر میں شادی کا موقع آیا، نماز نکل گئی، دوست و احباب آ گئے ویکینڈ میں، کیوں نماز نہیں پڑھے؟ نہیں دوست آ گئے تھے۔ ہمارے استاد کہتے تھے بھی دوست آئے ہیں، شیطان تھوڑی آئے ہیں کہ عمل سے ہٹا دیں۔ کہ ایسا کوئی دوست ہے کہ جس کے آنے سے عمل چھوٹ جائے؟ ایسے دوست سے تو پناہ سکھائی گئی۔ اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر عیناہ تریانی قلبہ یرعانی ان رآ حسنۃ دفنہا وان رآ سیئۃ اذاعہا۔ اے اللہ میں ایسے دوست سے میری حفاظت فرما جو ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ میری برائیوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور مجھے برائی کے راستے پر لے جاتا ہے۔ اچھائی دیکھتا ہے تو خاموش رہ جاتا ہے، برائی دیکھتا ہے سب کو پھیلاتا رہتا ہے۔ ایسا دوست نہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں جو ہے نا اس کا جائزہ لینا کہ بھئی کہ استقامت کی۔ اسی لیے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں ایمان لایا اللہ پر، پھر جم جاؤ اس میں، جم جاؤ۔ جمنا کیوں ہے؟ یہ جمنے کا مطالبہ کیوں ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ ہم حالات میں رہتے ہیں، ہم ایک سچویشن میں نہیں رہتے، رات دن، گرمی سردی، یہ حالات کا نام ہے۔ تو اسی طرح ہم پر حالات کی وجہ سے مطالبہ اللہ کی طرف سے، حالات کا تاثر لیے بغیر جمو۔ دوسری چیز ماحول ہے۔ ماحول کا کیا مطلب؟ ہوا ہو، ہم جدھر ادھر چلے، ہوا ہو جدھر کی، بولتے نا جیسا ماحول۔ نمازیوں کا ماحول آیا، نماز پڑھ رہے ہیں، کہیں نماز چھوڑنے کا ماحول ہے، نماز چھوڑ دیا۔ جیسا ماحول ویسا آدمی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے، یہ غلط ہے۔ ہر ماحول پر آدمی جمے۔ رمضان ہے، ایک ماحول اللہ بنا کے دے رہے، اللہ نے بنایا، شیاطین کو قید کر دیے، نفس کو قابو میں کرنے کے لیے روزہ دیا۔ اب بتا رہے دیکھو اب تم عمل پر آؤ، ذرا دیکھو تمہاری استعدادیں کتنی ہیں۔ خود آدمی جائزہ لے، کیا میں 5 وقت نماز نہیں پڑھ سکتا؟ کیا میں روزانہ قرآن نہیں پڑھ سکتا؟ کیا میں دعا نہیں کر سکتا؟ کیا میرے اندر یہ استعداد نہیں ہے؟ کیا میں نے نہیں کیا؟ کیا نہیں کیا؟ آدمی جائزہ لے، جب میں کیا ہوں تو پھر یہ 11 مہینے کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ 11 مہینے، 1 مہینہ استعداد بتاتے ہیں اللہ، اور 11 مہینے کیا کرتے ہیں؟ امتحان کے طور پر شیاطین کو سب کھول دیتے ہیں۔ بھائی کہ اب بندہ کیا کرے؟ جمے۔ یہ ہے، اسی لیے حدیث میں آتا ہے احب الاعمال الی اللہ، اللہ کو سب سے بہترین عمل، پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ ادوامھا، جو عمل ہمیشہ کرے، جو عمل ہمیشگی کے ساتھ ہو۔ وَإِن قَلَّ، اگرچہ کہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، 1 پیج قرآن پاک کی تلاوت ہی کیوں نہ ہو، روزانہ دعا ہی کیوں نہ ہو، $1 صدقہ ہی کیوں نہ ہو۔ عمل ایک ہے، عمل کا ثواب اللہ ملے، سبحان اللہ بولو مل جائے گا، الحمدللہ بولو مل جائے گا ثواب۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا، عمل کا جو نور ہے، عمل کی جو صفت ہے، عمل کی جو تاثیر ہے، وہ طبیعتوں میں آنے کے لیے عمل پر جمنا پڑتا۔ دوستو آپ خود دیکھیں، مرغی جب انڈے دیتی ہے، تھوڑی دیر بیٹھے چلی جائے، تھوڑی دیر بیٹھے چلی جائے، اس انڈے سے بچوزے پہ نکلیں گے۔ ایک مستقل ایک ماحول اسے ملے، جب وہ اگر وہ تھوڑا کرے، وہ انڈا نہ کھانے کے قابل نہ اس کے قابل۔ تو ہمیں جائزہ لینا ہے کہ جو عمل اللہ نے ہمیں، حالات اللہ تعالیٰ عافیت کے حالات، ماحول ہمیں ماحول بنانا، گھر کا ماحول، دوستوں کا ماحول، جاب کا ماحول، اس ماحول پر مجھے عمل پر جمنا ہے، اس ماحول پر مجھے عمل پر جمنا ہے، کیونکہ اللہ کو جمنا پسند ہے۔ اسی کو کہتے ہیں استقامت۔ سری سختی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کہیں سے جا رہا تھا، ایک اللہ والوں کی ایک کیفیت ہوتی ہے، دل میں اللہ باتیں الہام کرتے ہیں۔ درخت کو انہوں نے دیکھا، دیکھ کر انہوں نے سوچا تو دل میں ایک بات آئی کہ درخت ان سے خطاب کر رہا ہے۔ وہ درخت سے کہہ رہے ہیں، درخت سب سے پہلے ان سے بولا، کیا بولا؟ یا سری کن مثلی، اے سری میری طرح ہو جاؤ۔ تو حضرت سری کہنے لگے تیری طرح ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو مجھ پہ جو بھی پتھر مارتا نا، میں جو ہے اسے پھل دیتا ہوں، یہ میری کوالٹی ہے۔
اچھا، تو حضرت سری نے کہا کہ پھر کیا وجہ ہے کہ تجھے لوگ کاٹ کاٹ کر جو ہے چولہے میں لکڑیوں میں چولہے میں ڈالتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، کیا وجہ تھی؟ اگر تیرے اندر اتنی چیز ہے تو پھر ہوتے نا لکڑیاں درخت سے کاٹتے ہیں، کاٹ کر ان لکڑیوں کو جو ہے چولہے میں ڈالتے ہیں. تو کہنے لگی کہ ساری خوبیوں پہ ایک عیب بھاری ہے بس. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں جب عمل سے اپنے درخت سے کٹتا ہوں تو پھر میں جو ہے نا ہوا جدھر کی ادھر چلتا ہوں، پھر میرے اندر وہ خشکی پیدا ہو جاتی ہے، جلانے کے علاوہ کسی قابل کے ہوتا ہی نہیں. ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے دوستو. اسی لیے ہمیں اپنے آپ کو جمانا. یہ حضرات صحابہ کرام انہوں نے دین پر، ایمان پر، عمل پر اپنے آپ کو جو جمایا. ہم جو پڑھتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اپنے ایمان پر جمے. سوچے نا، پڑھتے نہیں پڑھتے. احد احد مکے کی گرم گرم ریت پر ان کو لٹایا جاتا اور صرف کہتے کہ ایمان چھوڑ دو، ایمان پر جمے. یہ واقعہ مجھ سے تقاضا کرتا ہے کہ میں نمازوں پر جموں. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک خاتون صحابیہ ہیں. ابو جہل نے ایسا انہیں مارا کہ ان کی بینائی چلی گئی ایمان لانے پر، بینائی. اور اس نے کہا کہ دیکھو تمہاری جو بینائی گئی ہے نا، یہ تم نے مذہب بدلا، ہمارے دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کیا، اس لیے لات و عزا نے جو بت کے نام ہے اس نے تمہاری بینائی چھین لی. حضرت زنیرہ فوراً سجدے میں چلی گئی. اے اللہ، اب تک تو بات میری ذات پر تھی، یہ جو ہے نا یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے معبود نے میری بینائی چھینی. اے اللہ، دینے والا لینے والا تو ہے. بس سجدے میں جا کر روتی رہی، اے اللہ یہ بینائی تو کبھی بھی لوٹا سکتا ہے، آج اے اللہ تو اپنی قدرت کا مظاہرہ کر دے. روایتوں میں آتا ہے سجدے سے سر اٹھایا، اس کی بینائی لوٹائی. تو ہمیں اپنے آپ کو جمانا دوستو. توبہ، ہم نے توبہ کی ہے رمضان میں، اپنی توبہ پر استقامت ہو، اپنی توبہ پر استقامت. توبہ پر استقامت کا مطلب کیا ہے؟ گناہ نہیں کریں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. گناہ ہوتا ہے، انسان سے ہو جاتا ہے. توبہ کر لے، اپنے آپ کو جما دے. ہاں، توبہ کیسے کہتے ہیں؟ دل کی ندامت. اذا استغفر باللسان ونیته ان يعود الى الذنب فتوبته من الكاذبین. ایک آدمی اللہ کے سامنے استغفار کر رہا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن اس کی نیت کیا ہے؟ رمضان کے بعد جو ہے نا وہ کام کرنا ہے. رمضان کے بعد وہ گناہ، ابھی رمضان میں نہیں بھائی، وہ کام بعد میں کریں گے. وَنِيَّتُهُ أَن يَعُودَ إِلَى الذَّنبِ، اس گناہ کی طرف لوٹنا ہے مجھے. کب؟ بعد میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جھوٹی کی توبہ ہے، اللہ کو ایسی پسند. اللہ دل کو دیکھتے ہیں، سچی توبہ کرے بندہ. توبہ پر جمے، عمل پر جمے. تلاوت جو ہم نے کی ہے اس تلاوت پر اپنے آپ کو جمانا. ذکر ہم نے کیا، ذکر پر اپنے آپ کو جمانا. ایک ایک عمل پر جب ہم جمیں گے، اس عمل کا نور، اس عمل کی صفت اللہ ہمارے اندر پیدا کریں گے. اور میں نے وہی بات کہی، اس صفت کے ساتھ ہم جائیں گے دوستو. کیا لے کے جا رہے ہیں اللہ کے پاس؟ لوگ کیسے جا رہے ہیں؟ صحت مند بھی جا رہا ہے، جوان بھی جا رہا ہے، بوڑھا بھی جا رہا ہے، سب جا رہے ہیں. لیکن جانے والے کیا ہیں؟ دیکھیں نا، صحابہ بھی دنیا سے گئے، کوالٹیز لے کے گئے. ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان حیا والے، حضرت علی کیسے انصاف اور فیصلے والے. ایک ایک صحابی کیسے کیسے صفات. آج 1400 سال کے اوپر ہو گئے، آج ہم ان کے صفات کا تذکرہ کرتے کرتے اپنے ایمان کو تازہ کرتے نہیں کرتے. صفات مرتے نہیں، صفات مرتے نہیں. آدمی مر جاتا ہے، صفات زندہ رہتے ہیں. اسی لیے پہلا قدم عمل کا جو ہے، عمل ہے. عمل کو عمل تک رکھیں گے تو ثواب ملے گا، لیکن وہ اصل چیز کیا ہے؟ وہ اس عمل کا رنگ چڑھے ہمارے طبیعتوں پر، مزاج پر. تو میں عرض کر رہا تھا جیسے رمضان کا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ تقویٰ ہے. سب سے بڑا عمل. اپنی جائزہ لے، یہ تقویٰ میرے اندر کتنا آیا؟ تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ میں کتنا اپنی زندگی میں محتاط ہوں، کتنا میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے، کتنی میری تنہائیاں پاک ہیں، کیسے میں زندگی اللہ سے ڈر کر زندگی میں کیسے گزار رہا ہوں. کیونکہ تقوی یہ مطالبہ ہے. سب سے بڑی صفت ہے تقوی. وَلِبَاسُ التَّقْوَى، تقوی کا لباس پہن لو، اپنے آپ کو تقوی کے لباس سے مزین کر لو. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى،
توشہ تقوی کا اختیار کر لو، بہترین توشہ تقوی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کتنی، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ایک واقعہ میں عرض کروں پتہ چلے کہ تقوی کیسے لوگوں میں ہوتا ہے زندگی کے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ایک خادمہ تھی، یہ ان کے بیٹے تھے خیرہ، یہ انہی کے گھر میں رہتی تھی۔ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ وہی انہی کے ام سلمہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ جب یہ پیدا ہوئے تو حضرت ام سلمہ نے انہیں تہنیک کرائی، حضرت ام سلمہ کی گودوں میں پلے۔ حضرت حسن بصری ازواج مطہرات کے گودوں میں پھرتے تھے۔ سوچیں ایک ایسا شخص جس کی تربیت ازواج مطہرات اور امہات المومنین کے سائے میں ہوئی ہو، کیا خوبیاں کیا صفات ان کے اندر۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ حجاج بن یوسف کو انہوں نے کسی خلاف شرع کام پر ٹوکا، یہ کام غلط کر رہے ہیں آپ مت کرو۔ حجاج بن یوسف بڑا سخت جابر ظالم، تو بادشاہ کو حجاج بن یوسف کو بڑا دل پہ لگا کہ انہوں نے مجھے ٹوکا، چنانچہ اس نے پلان بنایا کہ ان کو بلا کر قتل کرنا چاہیے۔ سارا پلان بنایا کہ ان کو قتل کرنا ہے، سپاہیوں کو بھیجا ان کو پکڑ کر لاؤ۔ دربار میں جو ہے پوری تیاری کی گئی، جلادوں کو حکم دیا گیا کہ جیسے ہی وہ آئیں گے انہیں قتل کرنا ہے۔ حسن بصری کو جو ہے پتا چلا کہ جو حجاج جو ہے آرڈر جاری کیا ہے پکڑ کر لانے کا۔ حضرت حسن بصری مطمئن، بندے کا اللہ سے جب تعلق ہوتا ہے تو بندہ ہر حال میں مطمئن ہوتا ہے، میرے ساتھ اللہ ہے، میرے ساتھ اللہ۔ یہ رمضان میں کیا ہے؟ یہ اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے۔ کسی حال میں بندہ، چاروں طرف کے حالات کیا ہوتے ہیں؟ مخالفت کے ہوتے ہیں، لیکن جس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے وہ غم پروف ہوتا ہے۔ جیسے واٹر پروف گھڑی ہوتی ہے، اسی طرح ادھر حالات ادھر حالات ادھر حالات ہیں، لیکن تقوی کی برکت سے کیا ہے؟ اللہ اس کے دل کو سکون دیتے ہیں۔ حجاج ابن یوسف کے دربار میں پہنچے، ذرا بھی خوف نہیں، ذرا بھی گھبراہٹ نہیں، گئے اور جا کر جو ہے حجاج ابن یوسف کے جیسے دربار میں داخل ہوئے، غصے میں دیکھ رہا تھا۔ جب قریب آئے تو ایک شخص دیکھ رہے تھے حسن بصری کو کہ وہ جو ہے مسکرا رہے ہیں اور اپنی ہونٹوں کو ہلا رہے تھے، کچھ پڑھ رہے تھے۔ پورا ماحول بدل گیا۔ حجاج بن یوسف بلایا تھا قتل کے لیے، مارنے کے لیے، وہ جو ہے دربار سے نیچے اترا، حضرت کو جو ہے اکرام سے دربار میں بٹھایا، تخت پر بٹھایا، بہترین خوشبو منگا کر ان کے لباس پر لگایا، بڑا اکرام کر کے بہت دیر تک بات چیت کر کے حضرت کو روانہ کیا۔ سارے لوگ پریشان، بلایا تھا مارنے کے لیے اور وہ اکرام کر کے تقوی جو ہے نا کیسا روب پیدا کرتا ہے۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے۔ امام شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں کس سے ڈرتا ہوں؟ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ پھر دوسرا جملہ کہنے لگے، میں اس سے ڈرتا ہوں جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ بڑا ڈینجر آدمی ہے جو آدمی اللہ سے نہیں ڈرتا، وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے۔ روکنے والی جو چیز ہے نا وہ تقوی ہے، اور یہ رمضان ہمیں دیتا ہے۔ تو وہ شخص جو ہے نا ان کے پیچھے ہو لیا حسن بصری رحمت اللہ علیہ۔ حضرت ماجرا تو یہ نہیں تھا کہ آپ کو قتل کے لیے مارنے کے لیے بلایا گیا، یہاں تو دنیا بدل گئی، کیا وجہ ہے؟ بس میں دیکھ رہا تھا آپ کچھ پڑھ رہے تھے، کہنے لگے کہ ہاں مجھے پتا چلا کہ وہ مجھے مارنے کے لیے، میں تو جو ہے بس دل ہی دل میں اللہ سے دعائیں کرنے لگا، اور ایک دعا میں نے پڑھی، اس دعا کی برکت سے اللہ نے جو ہے میری حفاظت کر لی۔ وہ دعا کیا ہے؟ یا ولی نعمتی، یا ولی نعمتی، یا ملازمہ قربتی، اے میری نعمتوں کا والی، اے میری پریشانیوں کا ماوا ملجا، میرے پریشانیوں کو دور کرنے والا، اجعل نقمتہ، اس کے غصے کو جو ہے نا کیا کر دے؟ اجعل نقمتہ بردن و سلاما، ٹھنڈا کر دے اس کے غصے کو، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو جو ہے ٹھنڈا کر دیا۔ یہ تقوی بات اصل میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں حضرت خالد ابن صفوان بڑے عجیب بات کہنے لگے۔ یہ بات اصل کہنا تھا، وہ واقعہ حسن بصری کیسے تھے، تقوی والا کیسا ہوتا ہے۔
تو حضرت 4 باتیں انہوں نے کہی. حسن بصری کیسے تھے؟ سریرتہ کعلانیتہ، سریرتہ کعلانیتہ، ان کا ظاہر باطن ایک سا، ان کی تنہائی اور ان کی جلوت برابر. جیسے لوگوں کے ساتھ رہتے تھے تنہائی میں بھی ایسے رہتے تھے، جیسی ان کی بول تھی ویسا ان کا عمل تھا. ہاں یہ بہت بڑی بات ہے دوستو. ہاں بہت بڑی بات. تنہائی اللہ کے ڈر سے بھری ہوئی ہو، تنہائی کا تقوی کسی کو مل جائے، یہ بڑی نعمت ہے. یہ تقوی ہے. ان کی تنہائی جیسی تھی ان کا لوگوں کے سامنے بھی ویسا ہی عمل تھا. ایسا نہیں ہے کہ تنہائی کچھ اور ہے اور ظاہر میں کچھ اور ہے، بول کچھ. پھر دوسری بات فرمائی اذا امر بمعروف کان اعمل الناس بھی، جب کسی چیز کا حکم کرتے سب سے زیادہ اس پر عمل وہ کرتے، اور جب کسی برائی سے روکتے سب سے زیادہ اس سے رکتے. بولنا اور خود عمل کرنا، کسی چیز کو روکنا سب سے زیادہ اس پر عمل کرنا. اور پھر فرمایا رأیتہ مستغنیا عن الناس، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ لوگوں سے بڑے بے نیاز. کیا مطلب؟ لوگوں کی چیزوں سے، لوگوں کے مال سے، لوگوں کے اس سے بے نیاز، جس کی برکت کیا عجیب بات کہنے لگے، زمانے کی برکت ہے. زمانے کی برکت. کہنے لگے کہ ایسے لوگ اگر کمیونٹی میں ہوں تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے برباد کرے گا. تو دوستو تقوی ہے اصل. یہ رمضان المبارک ہمیں تقوی دے کر جائے کہ ہمارے اندر احتیاط پیدا ہو، ہمارے بول میں، ہمارے عمل میں، ہمارے ایک ایک چیز میں. میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کی، تقوی اور استغفار دونوں ساتھ ساتھ ہیں. جو وعدے تقوی پر ہیں وہی وعدے استغفار پر ہیں. اس لیے گھبرانا نہیں. یہ نہیں کہ تقوی والوں سے گناہ نہیں ہوتا، تقوی والوں سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، لیکن تقوی والے سے جب گناہ ہوتا ہے فوراً توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے. دوستو اللہ نے ہمیں یہ نعمت رمضان میں ہمیں دینا چاہ رہے تھے. 2 بڑی تقوی ہے، مغفرت ہے. ایک مغفرت اور ایک تقوی. آپ دیکھیں پورے رمضان کی حدیثوں کا، پورے رمضان کی آیتوں کا خلاصہ اگر دیکھیں، 2 انعامات ہیں، ایک مغفرت، ایک تقوی. مغفرت ہمیں لینی ہے. اس کا عمل کیا ہے؟ مغفرت کیسے لینی ہے؟ ابھی اللہ سے استغفار شروع کر دیں. یا اللہ بس معاف کر دے، یا اللہ درگزر کر دے، یا اللہ کیا کچھ نہیں، بس جو کچھ ہوا تیرے کرم سے ہوا، تیرے فضل سے ہوا ہے، تیری مہربانی سے ہوا. بڑے بڑے صحابہ عمل کرنے والے، ان کی نگاہ فضل پر ہوتی تھی. یا اللہ تیرا فضل، تیری رحمت شامل ہو تو بس ہمارا بیڑا پار. معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو رہا ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا میرا انتقال ہو جائے تو یہ کرتا ہے نا اس سے جو ہے مجھے کفن پہنانا. کہنے لگے ابا جان یہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ ایک غزوے میں میرا کرتا پھٹ گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مجھے دیا، اور میں نے اس کی حفاظت سے اس لیے رکھا کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اگر میں پہنچوں، اللہ کہے کیا لایا ہے، میں یہ کہوں کہ بس کچھ نہیں. حالانکہ کیسے بڑے صحابی معاویہ رضی اللہ تعالی، کاتب وحی، ان کے فضائل حدیثوں میں بھرے ہوئے ہیں. بس میں کہوں کہ اللہ تیری رحمت کا امیدوار ہوں اور یہ نبی کے کرتے کی برکت ہے، بس تو مجھے معاف کر دے. بڑے بڑے عمل کرنے والے اللہ کی فضل پر، اللہ کی رحمت پر. اس لیے دوستو ایک چیز، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے عمل کی بڑائی ہمارے اندر نہ آئے. دوسری چیز جو ہے نا، جیسے مغفرت، دوسری چیز تقوی ہے. تقوی کیسے ملے گا؟ تقوی خود ہم جائزہ لیں، کتنی چیزیں ہیں رمضان کی نسبت پر میں نے چھوڑی. یہ رمضان ہے، اپنے آپ کو بچایا نہیں، اپنی زبان کی حفاظت کی، اپنی آنکھوں کی حفاظت کی. روزے میں آدمی اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کی حفاظت کر لیتا ہے. یہ ہے، یہ کہتے ہیں نا، علماء فرماتے ہیں کہ بھئی کہ چیزوں کے بننے کی جگہ الگ ہوتی ہے، استعمال کی جگہ الگ ہوتی ہے نہیں. کپڑا بنتا الگ ہے، استعمال کہیں اور ہوتا ہے. گاڑی بنتی کہیں اور ہے. رمضان المبارک میرے تقوی کے بننے کی جگہ اب بنا ہے، اب استعمال ہونا ہے. کہاں پر استعمال ہونا ہے؟ اب رمضان کی 11 میں. تو یہ روزہ ایک عمل ہے، اس کی صفت تقوی ہے. اس صفت کے ساتھ میں اپنی زندگی کے شعبوں میں چلوں. دوستو اگر اللہ عہدہ بھی دے دینا، تقوی کے ساتھ عہدہ بھی دے دے، اس عہدے پہ بیٹھ کر وہ اپنی آخرت بنا لے گا. عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کیسے بڑے آدمی تھے. جب وہ خلافت پر بیٹھے،
دل میں تقوی تھا. کیسا تقوی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گشت کر رہے ہیں. وہ واقعہ ہم نے سنا ہے, پانی میں دودھ میں جو ہے پانی ملانے کا. ماں کہہ رہی ہے پانی ملا دو, بیٹی کہہ رہی ہے عمر کا زمانہ. کہنے لگے عمر کہاں ہے؟ کہنے لگے عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر سن لیے, فوراً گھر آئے, اپنے بیٹے عاصم کو بلایا. عاصم, فلاں گھر میں بڑی تقوی والی لڑکی ہے, اس سے نکاح کر لو. رشتوں کا معیار بھی تقوی ہوتا تھا. بیٹے تیار ہو گئے, حضرت عاصم کا اس لڑکی سے نکاح ہوا. اللہ نے بیٹی عطا فرمائی, اور وہ بیٹی بھی ایسی تقوی والی. اس بیٹی کا نکاح عبدالعزیز سے ہوا رحمت اللہ علیہ. پھر ان سے اللہ نے اولاد دی تو جو عمر ابن عبدالعزیز بنے. ماں باپ کی زندگیوں میں تقوی ہوتا ہے, نسلوں میں اللہ اس کی برکتیں ڈالتے ہیں. یہی تو بات کہی تھی نا, عید کا خطبہ دے رہے ہیں عمر ابن عبدالعزیز, 18 پیوند لگے ہوئے ہیں ان کے جبے پر, اور پورے علاقے کے خلاف امیر ہیں. 18 پیوند. عید سے 2 دن پہلے بیوی نے کہا بچوں کے لیے کچھ کپڑے عید کے لیے لے لیں. کہنے لگے میرے پاس پیسے نہیں ہیں. بیوی نے کہا کہ اگر آپ خزانچی جو فائنانس کے آدمی ہیں ان سے اگر قرض لے لیں, شوال کی تنخواہ لے لیں, شاید ہمارا کام ہو جائے. وہ بہت اچھی بات کہی. عمر ابن عبدالعزیز نے بلایا خزانچی کو, کہا خزانچی ایک کام کرو, شوال کی جو تنخواہ ہے وہ مجھے دے دو پہلے سے ادھار. تو خزانچی, وہ بھی عمر ابن عبدالعزیز کا خزانچی تھا, اس نے کہا امیر المومنین سارے خزانے آپ کے ہیں, جو حکم میں دے. لیکن ایک بات کہیں, شوال تک آپ زندہ رہیں گے اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کہنے لگے نہیں, بس اسی حال میں ہم عید کر لیں گے. خطبہ دے رہے, کپڑوں پر پیون لگے. لیکن برکتیں کیسی تھی بتائیں. انتقال کا وقت ہے, 11 اولاد ہیں. ان کے ماموں آ گئے بچوں کے, حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے سالے. انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے بادشاہ ہو کر بچوں کو جو ہے کچھ بھی ان کا نہیں سوچا, آپ ایسے جا رہے. انہوں نے اپنے بچوں کو بلا کے کہا میرے سامنے 2 راستے تھے, لوگوں کے مال پر ظلم کر کے تمہاری زندگیاں بنا دیتا, تمہاری زندگیاں جائیدادیں بنا دیتا. ایک وہ راستہ تھا. ایک دوسرا راستہ میں نے تمہیں تقوی والی زندگی سکھائی. میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا ہے. میں نے تم کو کسی, یعنی کیا دیکھو نا, باپ کی بات دیکھو, میں نے تمہارے پیٹ میں کوئی ظلم کا لقمہ نہیں کھلایا. اللہ. پھر کہنے لگے بیٹا یاد رکھو میں نے تمہیں اللہ سے تعلق جوڑا ہے, تقوی والی زندگی سکھائی ہے. کبھی بھی کوئی مصیبت آئے اللہ سے مانگ لینا. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, وہ نیک لوگوں کا والی ہے, کبھی ان کو جو ہے بے سہارا نہیں چھوڑے گا. انتقال ہو گیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز کے انتقال کے بعد تقوی, ماں باپ کے تقوی کی برکتیں نسلوں میں کیسے اللہ منتقل کرتے دیکھیں کہ ایک ایک بیٹا دمشق کی جامع مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر 100 اونٹ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا. جب فنڈ ریزنگ ہوتی, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مطالبہ, 100 اونٹ, 100 گھوڑے. اور وہی بادشاہ جنہوں نے لوگوں کے مال پہ ظلم کیا, زیادتیاں کی, اقتدار کا غلط کیوں کیا؟ اس تقوی نہیں ہے, ڈر نہیں ہے. زندگی بس سامنے یہی ہے, اسی سامنے کی آگے کی زندگی کو سامنے رکھ کر انہوں نے عیش و عشرت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا. ہوا کیا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. ماں باپ کی زیادتیاں بچوں پر کیسے نحوست لے کر آتی ہیں. یہ بادشاہ مر کر گئے تو ان کے پاس جائیدادیں تھی, لیکن نظام اوپر کا نظام ہے. لکھا ہے کہ جامع مسجد کے سامنے یہ بادشاہ کے بچے کھڑے ہو کر زکوٰۃ مانگتے تھے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تقوی ہوگا تو کبھی ہمارے اولاد, ہماری نسلیں ہاتھ نہیں پھیلائیں گی, یاد رکھیں. تقوی ہوگا, تقوی دوستو, ماں باپ کے تقوی کی برکتیں اللہ نسلوں میں ڈالیں گے. کبھی کسی پہ ظلم نہ ہو, کبھی کسی پہ زیادتی نہ ہو. یہ رمضان یہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہوا جا رہا ہے. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. اس لیے دوستو الحمدللہ مختصر دن ہے, ہم نیت کریں انشاءاللہ سب سے پہلے ہم استغفار کا عمل کریں گے, دعاؤں کا اہتمام کریں اور اپنا جائزہ لیں. یہی تقوی والی صفت ہم اپنے اس کو باقی رکھنا ہے. زندگی کے ہر شعبے میں, گھر والی کے ساتھ ہو,
دوستوں کے ساتھ ہو، مسجد میں ہو، جاب پہ ہو، گھر پہ ہو، اس صفت کے ساتھ چلیں گے. تقوی کیا ہے؟ ایسی جگہ سے اللہ روزی پہنچائیں گے کہ وہم و گمان میں نہیں رہے گا. مقناطیس جیسے لوہے کو کھینچتا ہے، تقوی ایسے روزی کو کھینچتا ہے، اللہ کی مدد کو کھینچتا ہے. انسان گناہوں کی لذت دیکھتا ہے، تقوی کی لذت دیکھا ہی نہیں، اس کو کیا پتا ہے. ہم تو صرف کتابوں میں پڑھتے ہیں، ہم تو صرف کتابوں میں پڑھیں. ہمت کریں، اللہ ہمیں وہ لذت ہمیں عطا فرمائے. اور آخری بات، جیسے دوستو ہم یہاں نیت کریں، جیسے اپنے عملوں پر ہر حال میں جمنا، ہر ماحول میں جمنا. استقامت. ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے، کہنے کے بعد ثم استقاموا، جم گئے، توبہ پر جمے، نماز پر جمے، تلاوت پر جمے. تھوڑا سا ہی لیکن جمنا. نمازیں نہیں چھوٹنی چاہیے، تلاوت نہیں چھوٹنی چاہیے، توبہ نہیں چھوٹے، کوئی عمل نہیں. اس کو پھر اس کا اثر کیا ہے؟ بس زندگی میں وہ رنگ چڑھے گا، زندگی میں وہ صفت آئے گی. پھر تتنزل علیہم الملائکہ، اس ایسے صفات والے انسان کا استقبال ہی کچھ اور ہوتا ہے. فرشتے اس کو لینے کے لیے اتریں گے، تسلیاں دیں گے، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو. وابشروا بالجنہ، جنت ہے. جنت تو کس کے لیے؟ تلک الدار الاخرہ نجعلها للذین یریدون علوا لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. کس کے لیے جنت ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز انتقال ہو رہا ہے، ان کی بیوی کہتی ہے یہ آیت پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے. یہ آیت پڑھتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ تلک الدار الاخرہ، آخرت کا گھر، نجعلها للذین، ان لوگوں کے لیے ہم نے بنایا جو لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو زمین پر جو ہے بڑائی پسند نہیں کرتے. والعاقبۃ للمتقین، والعاقبۃ للمتقین، انجام تقوی والوں کا بہتر ہوگا. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، قیامت کے دن تقوی والے اونچے مقام پر ہوں گے. اس لیے ہمیں جمنا ہے انشاءاللہ، ہمیں اپنے آپ کو جمائیں. استقامت اسی کا نام ہے. اور استقامت کیسے آئے گی؟ اعتدال کے ساتھ آئے گی. اعتدال سمجھتے ہیں نا؟ اعتدال کیا ہے؟ درمیانی چال چلنا، ایسا چلنا کہ نہ تھکنا نہ سست ہونا. رمضان میں جوش بتایا، ایسا جوش کہ رمضان کے بعد ریلیکس. رمضان کے بعد ریلیکس. ابھی جمعرات کو عید، جمعہ کسی دن عید ہوگی نا، اس کے بعد ویکینڈ ریلیکس. ایسا بھی ریلیکس نہیں ہے کہ نمازیں بھی نکل گئی، یہ تو سستی ہے. کیونکہ رمضان میں جوش جو بتایا نا، وہ جوش تھکا دیتا ہے. جوش نہیں ہونا ہے. یہ امت اعتدال والی ہے، جوش والی نہیں ہے. جوش میں ہوش کھو دیتے ہیں. اور سست بھی نہیں، ایسے سست کہ نہ رمضان کی بھی ایک فکر ہے نہ کسی چیز کی فکر ہے. درمیان میں القسط القسط، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، درمیانی چال چلو. عبادت میں، دین کے کام میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں. جو آدمی درمیانی چال چلتا ہے وہ منزل تک پہنچتا ہے. جو آدمی بھگاتا ہے نا، تھک کے بیٹھ جاتا ہے. اس لیے رمضان میں بھگانا نہیں ہے، رمضان میں کیا ہے؟ اعتدال. ایسا کرنا کہ رمضان کے بعد یہ چیز ہماری زندگی 24 گھنٹے میں ہماری جاب کے ساتھ، گھریلو مصروفیت کے ساتھ اس کو ہم کر لیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.